بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پریگننٹ بکریوں پہ موجود ہے کہ ہم پریگننسی کے دوران جانور کو ویکسین لگا سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے پریگننسی کے دوران کیا ہم جانور کی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیورمنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ڈیورمنگ جو ہے وہ جانور کو دوائی پلانے سے ہوتی ہے، اور جو دوسری قسم کی ڈیورمنگ ہے وہ جیسے جانور کو ہم جلد والا ٹیکہ جسے ایورمیکٹن کہتے ہیں اس سے بھی ڈیورمنگ کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین کہتے کسے ہیں۔ آپ کو ویکسین کی جو تعریف ہے وہ سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جی۔ ویکسین ایک ایسی چیز ہے، فرض کریں اگر بیماری آ گئی ہے پی پی آر کا جو جراثیم ہے، جو ہم ویکسین بنائیں گے اس میں بھی وہی جراثیم ہوگا، لیکن جراثیم کی جو ہے وہ حالت تبدیل کی جاتی ہے۔ وہ جراثیم اس میں جو ڈالا گیا ہے وہ مردہ ہو سکتا ہے، وہ نیم مردہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسی شکل میں جراثیم ویکسین میں ڈالا جاتا ہے کہ جب وہ کسی بھی جسم میں جائے تو ایکٹیو نہ ہو سکے، یعنی بیماری کاز نہ کر سکے۔ ویکسین کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم کسی بھی بیماری کی ویکسین لگاتے ہیں تو اسی بیماری کا جو جراثیم ہے وہ مردہ یا نیم مردہ کر کے اس ویکسین میں ڈالا جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی جانور کو وہ ویکسین لگاتے ہیں، جانور کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کی شناخت کرتا ہے کہ یہ فلاں بیماری کا جراثیم آ چکا ہے، یہ فلاں کا آ چکا ہے، وہ اس حساب سے جو ہے اپنی تیاری کر لیتا ہے۔ یہ ہم فرضی طور پہ جب اسے یہ ویکسین لگاتے ہیں، یعنی ہم نے احتیاطاً ویکسین لگائی، ہم نے امیون سسٹم جو ہے جانور کا اسے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ جب سچ مچ کی یہ بیماری وہاں پہ اٹیک کرتی ہے تو ہمارے جانور کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، یعنی جو قوت مدافعت ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی اس بیماری کے خلاف اپنی فوج جو ہے وہ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے، اور فوراً ہی جو ہے وہ اسے کنٹرول کر لیتی ہے۔ اب جو ہمارا سوال تھا کہ کیا ہم ویکسین کر سکتے ہیں پریگننسی کے دوران؟ دیکھیں جی، جب ایک جانور جو ہے آپ اسے پریگننسی کے کسی بھی حصے میں ویکسین کریں تو ویکسین ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ احتیاطاً ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، بلکہ میں خود بھی یہی اپنے علاقے یا فیلڈ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پریگننسی کے جو شروع والے 20 سے 25 دن ہیں آپ ان میں جو ہے آپ ویکسین نہ کروائیں، اور جو پریگننسی کے آخری جو ہوتے ہیں 20 سے 25 دن آپ ان میں بھی ویکسین نہ کروائیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ اس کی آپ کو وجوہات بتاتا ہوں کہ کیوں ان دنوں میں ویکسین کرانا جو ممنوع سمجھی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، ان دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ جب آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں پریگننسی کے، اس میں جانور جو ہے وہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے سٹریس لے جاتا ہے، ویکسین لگنے سے جانور کو بعض دفعہ ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ جانور سٹریس لیتا ہے، جانور کو ٹمپریچر ہوتا ہے، تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے ابارشن کر دیتا ہے، یا اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب جانور کو ہم ویکسین لگاتے ہیں تو ہمارا جانور جو وہ ڈر جاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، تو اسے ٹارشن جیسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ ہم جانور کو ویکسین اس وجہ سے پریگننسی کے دوران نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح جو ایورمیکٹن انجیکشن ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ جب ایک جانور کراس ہوا 20 سے 25 دن پہلے آپ نہ لگائیں، اور آخری جو ایام 20 سے 25 دن ہیں آپ ان میں بھی یہ جو ایورمیکٹن انجیکشن ہے آپ یہ نہ لگائیں۔ ڈیورمنگ میں آپ کو ایورمیکٹن کا بتا دیا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ اپنے جانور کو جو ہے پلانے والی دوائی وہ بھی آپ ان دنوں میں خاص طور پہ نہ پلائیں۔ لیکن جو پلانے والی دوائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور کو اکثر اوقات موک لگ جاتی ہے، جانور کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جو جب بھی ہم دوائی پلائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور کے ابارشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ بھی گئی ہے، آپ نے ضروری ڈیورمنگ کرنی بھی ہے پلانے والی، تو آپ البینڈازول کی کروا لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کو موک بھی نہیں لگتی، اور آپ کو جو جانور ہے اس کے جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کے جو سوال تھے آج کے، ان کی آپ کو جوابات امید ہے مل گئے ہوں گے۔ یعنی ویکسین بھی ہم کر سکتے ہیں جانور کی ہم ڈیورمنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امید ہے آج کی جو ہماری ویڈیو تھی آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔